میرا سلام ہے ان تمام پنجاب کالج کے بھائیوں کو، بہنوں کو، جنہوں نے اپنی بہن کے لیے آواز کو بلند کیا۔ خدا را ہمارے اداروں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اور نہ جانے کتنی بچیوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہوگا۔ پھر دوسرا ظلم یہ دیکھیے کہ اس معاملے کو چھپانے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے اتنی کارروائی کی جا رہی ہے کہ سوچ سے باہر ہو چکی ہے۔ میڈیا پر کچھ دکھایا گیا پہلے، کرتے 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 اب میڈیا کچھ دکھا رہا ہے۔ وہ ہزاروں طلبہ کرام، وہ تمام سٹوڈنٹس، بہنیں اور بھائی جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، اور صرف احتجاج میں کیا تھا، ان کا نعرہ کیا تھا، وی وانٹ جسٹس، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ تو صرف ان کی آواز کو بھی پست کرنے کے لیے، دفنانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں کی، شیل پھینکے گئے، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری کو بلا لیا گیا جیسے کوئی دہشت گرد باہر آ گئے۔ ہمارے ملک کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، جو انصاف چاہنے کے لیے باہر نکلتا ہے، جو انصاف کا داعی ہوتا ہے، اسی کی آواز کو دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے بیٹی تو وہ نعمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور حضور نے یہ مقام دیا اور اپنے عمل سے کیا ثابت کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تو بیٹی کو مقام دیا گیا، اور آج وہ پرانا دور جو کفار سلوک کرتے تھے، آج یہی مسلمان ان بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی آواز کو بھی دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا سارا سوشل میڈیا خاموش بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا بکا ہوا ہے۔ صرف چند لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی، میرا ان لوگوں کو بھی سلام ہے۔ سلام ہے پنجاب کالج کی ان تمام بہنوں کے لیے جنہوں نے اپنی معصوم بہن کے لیے آواز کو بلند کیا ہے، اور ان تمام بھائیوں کو کہ جنہوں نے اپنی بہن کے لیے آواز کو بلند کیا ہے۔ ضرور انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ اگر اس دنیا کی عدالت میں یہ پیسے کے زور سے، اپنی طاقت کے ذریعے اگر یہاں پر یہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، تو کل بروز حشر وہاں بھی ایک عدالت لگنی ہے، وہاں انصاف ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے اپنے دل کے اندر برا ضرور جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آج اگر کوئی برائی دیکھی جاتی ہے تو اس پر روکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جتنی ہمیں طاقت ہے، ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔